اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا تم پر ایک بار اور بھی۔ تو رسالت کے اندر جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کی دعائیں قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کر لی، اور جو ان کے اوپر بھاری بوجھ تھا رسالت کا، اس کی ادائیگی کے لیے جو ان کو طلب تھی انہوں نے طلب کیا۔ بھائی کی نبوت میں شرکت بھی اللہ نے دے دی، ان کو بھی نبی بنا دیا، اور وہ بھی اللہ کے ہاں معصوم بن کر نبوت میں شریک بن کر اللہ کو براہ راست جواب دہ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید تسلی دیتا ہے کہ آپ یہ فکر نہ کریں کہ اس کام کے لیے آپ اکیلے چھوڑ دیے جائیں گے اور آپ اس کام کو نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے پہلے بھی تم پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ اللہ ان احسانات کو گنواتا ہے کہ جب ہم نے اس وقت تم پر احسان کیا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آئندہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے؟ جب پہلے بھی تم پر احسان کیا تو یقیناً آئندہ بھی ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک بار پہلے بھی تم پر یہ احسان کیا تھا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی تمہاری ماں کی طرف جو بھی وحی کی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر نبی پر وحی آ سکتی ہے؟ تو یقیناً یہ اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے موسیٰ کی والدہ کو یہ حکم دیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دو، اور میں اس کو تمہارے اور اس کے دشمن کے گھر پہنچا کر اس کی زیر نگرانی پرورش کرواؤں گا۔ تو یہ ایک ماں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو عقل کے ذریعے پرکھ سکے کہ میں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے ڈال دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ فرعون اور اس کے اہلکار ظالم تھے، وہ ہر بچے کو ذبح کر رہے تھے۔ بچے کی جان کو بچانے کے لیے جب تک اللہ کی طرف سے ایسی وحی کہ ان کی ماں کو یقیناً تسلی ہو گئی کہ واقعی مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس وقت تک ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اس بچے کو دریا کے سپرد کر سکے۔ تو انہوں نے دریا کی سپرد کب کیا؟ جب ان پر وحی آئی۔ تو یہ وحی ماں نبیوں کے علاوہ دوسروں پر بھی آتی ہے۔ جیسے مریم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے خوشخبری سناؤں کہ تجھے اللہ بیٹا دے گا، اور وہ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں میرے گھر بچہ کیسے ہوگا، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ غیر نبی پر وحی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس امت سے پہلے اللہ لوگوں سے کلام کرتا تھا، محدث ہوتے تھے، میری امت میں محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ تو یہ اللہ پچھلی امتوں میں اللہ نے غیر نبی پر بھی وحی کی ہے، اور ان سے اللہ کلام کرتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ بات کہنے والا میرا رب ہے، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ بچے کو دریا کے حوالے کر دو۔ تو یہاں اللہ ذکر کرتا ہے کہ ہم نے وحی کی، اور وحی کیا کی؟ انقذی فیہ فی التابوت، اس کو تابوت میں ڈال دے، بچے کو ایک صندوق میں تابوت میں بند کر دے۔ فقذی فیہ فی الیم، پھر اس تابوت کو دریا میں ڈال دے۔ فلیلقہ الیم بالساحل، پھر وہ دریا اس کو ضرور ساحل پر پہنچا دے گا۔ یا خذ عدو، اس کو لے لے گا دشمن،
لی، میرا دشمن بھی، وعدو لہ، اور اس کا دشمن بھی۔ تو اللہ نے وہی یہ کی کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دو۔ یہ دریا اپنی لہروں کے ذریعے سمندر کے اندر لے کر نہیں جائے گا، وہ اس کو ساحل پر ہی رکھے گا، اور پھر آخر کار یہ صندوق وہ دشمن کے حوالے ہوگا، دشمن اللہ کا بھی اور اس کا بھی۔ اللہ کا دشمن تو اس لحاظ سے کہ وہ رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا، اور بچے کا دشمن اس لحاظ سے کہ وہ ہر بنی اسرائیل کے بچے کو قتل کر رہا تھا۔ وہ دونوں کا دشمن اس کو لے لے گا، اور پھر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اور ڈال دی میں نے تجھ پر، محبت منی، اپنی طرف سے محبت۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی، ایسی محبت کہ جو دیکھتا تھا اس سے پیار کرتا تھا۔ ویسے بھی ایک بچہ پیارا ہوتا ہے کیونکہ بالکل بے بس ہوتا ہے، اور پھر وہ اس حال میں ہو کہ ایک صندوق میں بند ہو اور بالکل تنے تنہا ہو، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہ ہو، تو ہر انسان اس سے محبت کرتا تھا۔ اب جب اللہ نے اپنی محبت اس کے اوپر ڈال دی تو پھر فرعون، وہ بھی ظاہر ہے اس کو نہ قتل کر سکا، بلکہ اس کے دل میں بھی، وہ انسان تھا، اس کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ اور اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ نیک خاتون تھی، رحم دل تھی، ان کے دل میں اس بچے کی اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا اس پرورش کا کہ وہ پرورش دشمن کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، اور دشمن کے گھر میں اللہ کہتے ہیں میری نگرانی میں پرورش پا رہا ہے، تیرے لیے وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور تو نے سکون کے ساتھ وہاں اس ماحول میں پرورش پائی۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر ذکر کیا اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن چلتی تھی، چل اس کا پیچھا کرتے ہوئے کہ صندوق جاتا کہاں ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کی والدہ نے بچی کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو تیرے بھائی کا بنتا کیا ہے۔ آخر ماں کی مامتا تھی، وہ کس دل سے اس نے ڈالا، وہ تو اللہ کا حکم سمجھ کر وہی جان کر اس نے ڈال دیا، لیکن پھر گھبرائی تو بہن کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس صندوق کا کیا انجام بنتا ہے۔ اب پھر اس بچی نے دیکھا کہ وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، اور پھر فرعون کے دربار میں پہنچنے کے بعد اس بچے کو فرعون اور اس کی بیوی نے اٹھا لیا، پھر اس کو دودھ پلانے والیاں آئیں، اللہ نے سب کا دودھ اس پر حرام کر دیا، وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون اور اس کے اہلکاروں کو کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں بتاؤں کوئی ایسا گھرانہ جو اس کی کفالت کر سکے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی والدہ کو لے کر آؤں، بڑی حکمت کے ساتھ، دیکھیے اللہ کیسے حکمت سکھاتا ہے۔ اس بچی نے ان اہلکاروں کو کہا کہ میں بھی ایک گھرانہ جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے، اس کی کفالت کر سکتی ہے۔ وہ چونکہ دودھ کسی کا بھی نہیں پی رہا تھا، پریشان تھے، اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے انہوں نے اس کی ماں کی نشاندہی کی۔ اللہ فرماتا ہے فرجعناک، ہم نے لوٹا دیا تجھ کو، الی امک، تیری ماں کی طرف۔ پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کی والدہ آئی اور پھر اس کی والدہ نے اس کو دودھ پلایا، اس نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کر لیا، کسی اور کا دودھ قبول نہیں کیا۔ تو فرعون نے اس کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اپنے محل میں رکھ لیا کہ تم یہیں رہو، اس کو دودھ پلاؤ، اس کی کفالت کرو۔ تو یہ خاص مہربانی تھی اللہ کی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ اور کیوں لوٹا دیا؟
کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، اس کے دل سے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ اس بچے کو دوبارہ اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں اس بچے کی پرورش کروں گا، اس بچے کو دریا کے حوالے کر دو، اور یہ دریا اس کو وہاں لے جائے گا جہاں میرا اور اس کا دشمن اس کو اٹھائے گا، اور اس کے بعد وہ بچہ اس کے پاس پرورش پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف اس بچے کو لوٹا دیا۔ پھر ایک اور واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو اس موقع پر تمہاری مدد کی، تم بالکل کمزور تھے، ہمارا ایک منصوبہ تھا، ایک پروگرام تھا، اب تو ہم تم کو رسول بنا کر بھیج رہے ہیں، تم اس ذمہ داری کو بڑا بوجھ سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ہماری نگرانی کے اندر ہو شروع سے ہی، تمہاری جب پیدائش ہوئی تم اس وقت سے ہماری نگاہوں کے اندر ہو۔ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا اللہ نے وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ، ہم نے تمہیں نجات دی، من الغم، غم سے، وَفَتَنَّاكَ، اور آزمایا ہم نے تجھے، فتونا، خوب آزمایا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا ایک دوسرے واقعے کا، موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے دربار میں پرورش پاتے رہے، جوان ہو گئے، اور ان کو پتہ بھی چل گیا کہ میری یہ ماں ہے، میرا یہ خاندان ہے، میں بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ اب وہ ایک دفعہ باہر نکلے، اپنی قوم کی مظلومیت سے بالکل وہ آگاہ تھے، وہاں دیکھا کہ ایک شخص ان کی قوم کا، وہ ایک ظالم کے ساتھ، کپتی کے ساتھ لڑ رہا ہے، کپتی اس کو تنگ کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اور اس کا ظلم دیکھ کر اس کپتی کو ایسا مکہ مارا کہ وہ مر گیا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ تم سے ایک قتل ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ شیطان کا عمل ہے، میں اس سے بری ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا تھا، اور پھر تم اس کے بعد پریشان ہوئے، اس کے بعد تم مشہور ہو گئے، اور بادشاہ کو پتہ چل گیا فرعون کو کہ اس نے ایک کپتی کو قتل کر دیا، پھر اس نے قتل کے احکامات جاری کر دیے، اور تمہیں خبر دی اس کے درباریوں میں سے کسی شخص نے، اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام شدید غم میں آئے، اللہ نے ذکر کیا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تمہیں غم میں مبتلا کیا، نجات دی ہم نے تم کو غم سے۔ اب یہ غم موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا تھا کہ ایک تو مجھ سے غلط کام ہوا، مجھ سے وہ کپتی قتل ہو گیا، اور دوسرا بادشاہ میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھے قتل کی اس نے احکامات جاری کر دیے۔ وہاں سے وہ فرار ہوئے، فرار ہونے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جس علاقے میں فرعون کی حکومت نہیں تھی، وہ مدین پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے۔ اس کا پورا قصہ اللہ نے سورۃ قصص میں بیان کیا ہے کہ جب وہ مدین پہنچے تو وہاں دیکھا ایک کنویں پر پانی پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، اور دو بچیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی۔ اس سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا اور یہ خدمت ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، اور پھر اس خدمت کے عوض جو ہے جب یہ سب لوگ چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پانی پلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ان کو پانی پلایا، پانی نکالا، پانی پلایا، اور پھر ان کی وہاں شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد پھر وہاں کچھ عرصے ٹھہرے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے،
ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ہم نے تقدیر کے مطابق، مقرر اندازے کے مطابق، موسیٰ تو ہمارے پاس آ گیا۔ اب یہ جو تم یہاں آئے ہو یہ اتفاقاً نہیں آئے، یہ ہماری طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ چیز مقرر کر دی تھی ہم نے کہ تم ایسے پرورش پاؤ گے اور ایسے تم بھاگ جاؤ گے، تم اہل مدین کے اندر رہو گے، پھر وہاں تمہاری شادی ہوگی، پھر تم اپنی بیوی کو لے کر تم دوبارہ جب مصر جاؤ گے تو پھر تم یہاں سے گزرو گے۔ یہ سب کچھ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، اور اسی مقرر کردہ چیز کے اندر اللہ تم کو یہاں لے آیا۔ تو اس لیے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے اللہ نے رسالت اور امامت کے لیے چن لیا ہے۔ تو جب اس سے پہلے ان حالات میں اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں مدین میں ٹھکانہ بھی دیا، تمہیں رہائش بھی دی، کھانا بھی دیا، ہر چیز تمہیں مہیا کی، اس کے بعد تم یہ سمجھو کہ اب تو تمہیں اللہ نے چن لیا، اب تم اللہ کے نمائندے بن گئے، اس کے رسول بن کر تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، اب تمہیں کیا گھبراہٹ؟ جب ان حالات میں اللہ نے مدد کی تھی تو آئندہ بھی وہ مالک ضرور مدد کرے گا، ضرور تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے تم بے فکر ہو کر تم جاؤ اور جا کر فرعون کو میرا پیغام دو۔ دیکھیے اللہ کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور کیسے اللہ حوصلہ دیتا ہے نبی کو۔ نبی کی دعائیں آپ ذرا پڑھ کر دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے اس کو بوجھ جانتے ہوئے، اس ذمہ داری کو کس طریقے سے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ آج یہ لیڈر جو ہیں ہمارے، دنیا دار لیڈر، دنیا پرست لیڈر، یہ تو خوشیاں مناتے ہیں کوئی عہدہ مل جائے، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن رسول امامت رسالت کے عہدے پر بھی اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ کہیں یہ میں کہیں پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ وہاں بھی اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر۔ یہ دنیا دار، دنیا پرست لیڈر یہ تو کسی اور کو تھوڑا سا اپنی شرکت دینا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن اہل ایمان کو یہی حکم ہے کہ تم کوئی بوجھ آ جائے اس کو بوجھ سمجھو، ذمہ داری سمجھو۔ اس لیے اسلام کے اندر ذمہ داری سے بچنے کا حکم ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور یہ روایت بیان کرنے والے عبدالرحمن بن سمرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امارت طلب نہ کرنا، اگر تمہیں بغیر طلب کیے تمہیں یہ مل گئی اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم نے اس کے لیے کوشش کی، اس کے لیے تم نے محنت کی، تو پھر تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم امارت ملنے کی حرص اور کوشش کرو گے، قیامت کے دن یہ ندامت کا باعث ہوگی، اس کا ملنا اچھا ہے، چھن جانا برا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس لیے آدمی عہدوں کے پیچھے نہ مانگے، عہدوں کے لیے محنت نہ کرے، بلکہ عہدہ اگر مل جائے اس کو ذمہ داری سمجھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیجئے، میں عامل بن جاؤں۔ تو آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، یہ حکومت یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، جس شخص نے اس کے حق کے مطابق نہ لیا اور اس کی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے رسوائی کا سبب ہوگا۔ اس لیے ابو ذر میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں، میں تمہارے لیے وہی بات پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، کبھی دو آدمیوں پر امیر بھی نہ بننا اور کبھی یتیم کے مال کی سرپرستی بھی قبول نہ کرنا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ دیکھیے یہ ہے فرق اہل ایمان کا، دیندار کا، آخرت کے طلب کرنے والے کا اور دنیا دار کا۔
دنیا پرست کا۔ یقیناً دنیا پرست انسان کس طریقے سے اس کے لیے لڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جیل تک چلا جاتا ہے، لیکن انبیاء بھی اپنے منصب کے لیے کہ اہل ہونے کے باوجود اس کی ذمہ داری سے گھبراتے ہیں۔ کیسے اللہ تسلی دے رہا ہے کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، تم اب رسول ہو اور تم پر پہلے میں نے بڑے انعامات کیے، آئندہ بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر مت کرو۔ اللہ کیسے تسلیاں دے رہا ہے اپنے نبی کو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔